بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جار مجرور نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ طلبہ پریشان ہیں کہ یہ جار مجرور کس کھاتے میں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، پہچان کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ 17 حروف جارہ ہیں، حروف جارہ کے بعد آنے والا ان کا مجرور ہوتا ہے، یہ بنیادی سی بات ہے۔ چونکہ اتنا آپ کو پتہ تھا تو چند ٹپس کہہ لیں، چند باتیں کہہ لیں، آپ سبق کے طور پر یاد کر لیں تو اللہ نے چاہا زندگی میں آپ کو جار مجرور پریشان نہیں کرے گا۔ نمبر 1، یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ کلام میں کچھ نہیں بنتے، خود سے کچھ نہیں بنتے۔ کچھ نہیں بننے کا مطلب یہ کہ نہ فاعل، نہ مفعول، نہ حال، نہ تمیز، نہ استثناء، کچھ بھی نہیں۔ ان کی مطلب اپنی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ کیوں آتے ہیں یہ ابھی ہم بتاتے ہیں، لیکن ابھی پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلام میں کچھ نہیں بنتے۔ جار اور مجرور کلام میں کسی پاور میں نہیں آتے، کسی محل میں نہیں جائیں گے۔ انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں کرنا یہ پڑے گا کہ یہ ہمیشہ 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 جتنا مرضی لمبا کر لیں متعلق ہوں گے، ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے، اور ترکیب میں آپ نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ جار مجرور آئے، آپ نے خبر نہیں بنانا، مبتدا نہیں بنانا، فاعل نہیں بنانا، مفعول نہیں بنانا، حال نہیں بنانا، تمیز نہیں بنانا، کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے خالی کہنا ہے یہ جار مجرور متعلق ہوں گے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، کس کے متعلق ہوں گے؟ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوں گے؟ 6 چیزیں ہیں جو ان کو قبول کریں گی، 6 کے علاوہ 7ویں کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ نمبر 1، فعل۔ نمبر 2، اس میں فاعل۔ نمبر 3، اس میں مفعول۔ نمبر 4، صفت مشبہ۔ نمبر 5، اس میں تفضیل۔ اور نمبر 6، مصدر۔ ٹھیک ہے جی، یہ 6 چیزیں ہیں جو جار مجرور کو قبول کر لیتی ہیں اور جار مجرور ان سے متعلق ہو سکتا ہے۔ جملے میں اگر کوئی فعل ہو، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، اس میں تفضیل ہو یا مصدر موجود ہو تو تھوڑا سا توجہ دے کے دیکھ لیں کہ ان میں سے یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا۔ تعلقات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ المیہ ہے، ہمیں اپنے جو خاص ریلیشنز ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں پتہ ہوتا، تو یہ تو پھر عبارتیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے تایا چاچا بھول جاتے ہیں، اپنے مامے نانے بھول جاتے ہیں، یہ تو پھر عبارتیں ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تعلقات پہچاننا یہ ضروری ہوتا ہے، کون سا متعلق کس کے ساتھ تعلق رکھے گا۔ تو پیچھے یہ الفاظ موجود ہوں تو ان الفاظ سے ان کا تعلق جوڑیں گے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جڑے گا کہ نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ پتہ چلتا ہے پریکٹس سے، مفہوم سے۔ آپ ایک عبارت کا مطلب نکالنے لگے تو آپ نے ایک مطلب اخذ کیا تو اب آپ اس مطلب کے مطابق جار مجرور کو اٹیچ کریں گے، جار مجرور کو اس مطلب کے مطابق جوڑیں گے۔ یعنی سوال جو ہمارے پاس آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک عبارت میں اس میں فاعل بھی موجود ہے اور فعل بھی موجود ہے تو ہم کس کے متعلق کریں گے؟ بابا جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کے متعلق ہوگا، آپ کی بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے ایک مثال لکھی، ضربت زیدن، زید نہ کریں، ساجد کریں تاکہ اچھا رہے، ساجدن فی المسجد۔ جی ترجمہ کر کے بتائیں گے آپ، اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟
آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جملہ لکھا ہے میں نے ساجد کو مسجد میں مارا ہے. میں بولنے والا ہوں، آپ میری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے ساجد کو مسجد میں مارا ہے. ساجد مسجد میں گیا تھا، میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا، وہیں اس کی دھلائی کر دی. یہ مطلب ہے میری بات کا، یہ آپ سمجھے ہیں، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا. میرا مطلب تھا میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو مارا ہے. جو بندہ مسجد میں سجدہ کر رہا تھا نا، مارا نہیں ہے اس کو مسجد میں. اس کی بات ہی میں نے بتا رہا کہ کہاں مارا ہے، مارکیٹ میں مارا ہے کہ گھر میں مارا ہے کہ مسجد میں مارا ہے، یہ نہیں میں بتا رہا کہاں مارا ہے. لیکن جو بندہ مسجد میں سجدہ کر رہا تھا میں نے اس کو مارا ہے. میں نے اس فل مسجد کو ساجد کے ساتھ جوڑا ہے. یہ آپ کی اور میری مس میچنگ کیسے ہوئی ہے؟ ایسے ہوئی ہے کہ جملہ ایک ہی تھا، سوچ کا فرق تھا. آپ کی سوچ میں یہ تھا کہ مسجد میں پٹائی ہو رہی ہے، میرے سوچ میں یہ تھا کہ مسجد میں سجدہ ہو رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیسے چیز حل ہوتی ہے؟ یہ حل ہوتی ہے آپ کے وسعت مطالعہ سے اور مفہوم کے پتہ ہونے سے. ٹھیک ہے، مفاہیم جب آپ کے کلیئر ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی کلیئر ہو جاتی ہیں. عام طور پر جو میرا اسلوب ہے، میں جو ترجمہ کرتا ہوں اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، یہ 100% بات نہیں ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں جار مجرور کا جو متعلق ہوتا ہے، جار مجرور کے ترجمے سے متصلاً اس کا ترجمہ کرتا ہوں. مثال کے طور پر جو آپ بات سمجھ رہے تھے اس کے مطابق اس کا ترجمہ تھا میں نے ساجد کو مسجد میں مارا. جیسے میں نے بولا میں، تو میں کے بعد مارا بول دیا. اس کا مطلب یہ جو میں ہے فی، یہ مارا کے متعلق ہوا ہے. لیکن جو ترجمہ میں کر رہا تھا، جو بات میں کہہ رہا تھا کہ میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو مارا، تو مسجد میں سجدہ کرنے والا میں نے یہ میں کو اس کے متعلق کیا ہے. عربی میں جو اس کا لفظ ہے اس کے متعلق ہوا ہے، کیونکہ میرے میں کے بعد فوراً یہ آیا ہے. تو میں اپنا ترجمہ چونکہ سیٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اس طرح کی پرابلم پہچاننے میں کم آتی ہے. آپ بھی اگر اپنے ترجمے کو ایک پیٹرن پہ لانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے جار مجرور کے تعلقات درست ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ تھا کہ فعل کے یہ جو جار مجرور ہے یہ ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہوں گے. کس کے متعلق ہوں گے اس کے پہچاننے کے لیے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس، اپنے ترجمے کو درست کرنا، مفاہیم کو وسعت دینا یہ ضروری ہے. اب ایک پوائنٹ اور، جار مجرور آ رہا ہے، جملے میں فعل بھی موجود ہے، بعض اوقات اس میں فاعل بھی موجود ہوتا ہے، لیکن نہ اس میں فاعل اس کو قبول کرتا ہے نہ فعل اس کو قبول کرتا ہے. تعلق نہیں ان سے بن رہا ہوتا تو نہیں بنے گا، یا پیچھے فعل اور اس میں فاعل ہوتا ہی نہیں. مثال کے طور پر میات و عامل کی ایک عبارت ہے اعلم ان العوامل فی النحو. درمیان میں مزید عبارت بھی ہے، بہرحال میں اسے اسکپ کر دیتا ہوں. میات و عامل، اعلم ان العوامل فی النحو میات و عامل. یہ جو فی النحو ہے ترجمہ اس کا یہ ہے بے شک نحو میں عوامل 100 ہیں. بے شک نحو میں عوامل 100 ہیں. میرا مرکب توصیفی کا جو ترجمہ کرنے کا اسلوب ہے، میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتا ہوں پھر موصوف کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ میرے پیٹرن پر آ رہا ہے، یہ محل صفت میں آیا ہے، یہ موصوف میں آیا ہے. یہ محل صفت میں آیا ہے، یہ موصوف میں آیا، کیونکہ پہلے میں نے اس کا ترجمہ کیا پھر اس کا ترجمہ کیا. نحو میں عوامل. اب جب نحو میں عوامل میں نے کیا تو میں نے یہ دیکھا یار اس کا تعلق تو اس سے ہو رہا ہے. میرے ترجمے کے پیٹرن میں جیسے ہی فی آیا، میں آیا، تو میں کے بعد میں عوامل بول رہا ہوں. اٹ مین یہ جار مجرور اس کے متعلق ہوگا، لیکن میں نے اس کو دیکھا تو یہ جامد یوز ہوا ہے، اس میں فاعل نہیں یوز ہوا.
یہ جامد یوز ہوا ہے، اسی لیے اس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا. عمل کرنے والا اس کا ترجمہ نہیں کیا، یہ عوامل ہی پڑھا جائے گا، اس کو عامل ہی پڑھا جائے گا. تو یہ قبول نہیں کرے گا، بطور علم آیا یہ قبول نہیں کرے گا. اب اس نے قبول نہیں کیا لیکن تعلق اسی کے ساتھ ہے، تو اب یہاں کیا کرنا ہوتا ہے، آپ اس مقام پر اس کا کوئی تابع نکال لیں. آپ حال بنانا چاہیں یا صفت بنانا چاہیں، دونوں کا ترجمہ ایک جیسا ہوتا ہے، جو بھی بنا لیں. آپ یہاں عام طور پہ جو ترکیب کروانے والے ہیں وہ حال بناتے ہیں، صفت بھی بنایا جا سکتا ہے. میں صفت بنا لیتا ہوں چونکہ میرا مرکب توصیفی کا پیٹرن ہے. الثابتہ کا لفظ میں نے نکال دیا، اس جار مجرور کو الثابتہ کے متعلق کیا. الثابتہ اس میں فاعل ہے، ہیا اس کا فاعل ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے. شبہ جملہ ہو کے یہ بن جائے گا صفت، یہ موصوف. اب یہ موصوف صفت مل کے مبتدا بنیں گے اور یہ اس کی خبر بنے گا. ترجمہ بنے گا بے شک نحو میں عوامل 100 ہیں. اس کا ترجمہ کیوں نہیں ہوا، تھوڑا سا آگے جا کے ہم اس پہ گفتگو کریں گے. تو جار مجرور کا اگر متعلق ہمیں عبارت میں نہ ملے تو ہمیں وہ نکال لینا ہے، محذوف نکال لینا ہے. اب اگر آپ کو عبارت میں مل گیا ہے تو اس کا ایک نام ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ظرف لغو. یعنی عبارت میں لکھا ہوا تھا، جیسے ضربت ساجدا فی المسجد، تو فی المسجد کو آپ نے کسی کے بھی متعلق کیا، وہ پیچھے لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بولیں یہ ظرف لغو ہے. اور اگر وہ لکھا نہیں، ایسے نکالنا پڑا ہے آپ کو، تو آپ اس کو بول رہے ہیں یہ ظرف مستقر ہے. یہ دو نام ہیں، طلبہ اس میں بھی پریشان رہتے ہیں، مستقر کیا ہوتا ہے، لغو کیا ہوتا ہے. جب آپ نے نکالا، آپ کو محنت کرنی پڑی، تو یہ ظرف مستقر ہے. یہ لفظ مستقر بھی بتاتا ہے کہ یہ مشکل لفظ ہے، اوکھا لفظ ہے، زبان سے نکلتا ہے تو بھاری لگتا ہے، تو اس سے آپ یہ سمجھے محنت زیادہ کرنی پڑی. اور جب آپ نے لغو بولا تو لغو بیکار ہوتا ہے، آپ کی محنت نہیں لگی، اس میں نکلایا متعلق آپ کے سامنے تھا، آپ اس کو ظرف لغو بول دیں. یہاں تک بات ہوئی. اب ہے ترجمہ کرنا. تو ترجمہ کرنے میں درمیان میں ضمناً میں نے یہ بات عرض کر دی ہے کہ اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں. میرا اسلوب یہ ہے کہ جار مجرور کے بعد اردو میں متصلاً عموماً جو لفظ آتا ہے وہی اس کا متعلق ہوتا ہے. دوسری بات، افعال عامہ، افعال عامہ ثبوت، وجود، کون، ثابتن آپ نکالتے ہیں، موجودن آپ نکالتے ہیں، کائنن آپ نکالتے ہیں، ان کو کہتے ہیں افعال عامہ. تو یہ جو افعال عامہ آپ نکالتے ہیں، ترجمہ ان کا نہیں کیا جاتا، ان افعال کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. البتہ جہاں آپ فعل خاص نکالیں گے تو اس فعل خاص کا ترجمہ آپ کو کرنا پڑے گا. جیسے آپ بسم اللہ میں اشرع نکالتے ہیں، وہ ترکیب ہماری کلپ میں موجود ہے، یوٹیوب سے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں اشرع نکالا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. لیکن یہاں ثابتن نکالا تھا تو ثابت کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا، صرف جار مجرور کا اور اس کے پیچھے اس کے موصوف کا ہم نے ترجمہ کر لیا ہے. تو جہاں بھی یہ ہم نکالتے ہیں افعال عامہ، ثبوت، وجود، کون، ان کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. مزید جار مجرور سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، خیال ہو، ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں. ممکن ہوا تو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے.